السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں۔ یہ بات ہے سن 1857 کی، جب انگریزوں نے دلی پر دوبارہ قبضہ کیا۔ کیپٹن ولیم ہڈسن تقریباً 100 سپاہیوں کے ساتھ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو پکڑنے کے۔ ولیم ہڈسن کو یقیناً اس بات کی فکر تھی کہ ہمایوں کے مقبرے کے آس پاس موجود لوگ ان کے ساتھ کچھ برا کریں گے، اس لیے انہوں نے خود کو قبر کے قریب موجود کھنڈرات میں چھپا دیا۔ امرپال سنگھ اپنی کتاب سیز آف دہلی میں لکھتے ہیں کہ ہڈسن نے مزار کے مرکزی دروازے سے ملکہ زینت محل سے ملاقات کرنے اور شہنشاہ کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کرنے کے لیے اپنے 2 نمائندے مولوی رجب علی اور مرزا الہی بخش بھیجے۔ جب بھیجے گئے نمائندوں کو ذرا دیر ہوئی تو کیپٹن ہڈسن کو فکر لاحق ہوگی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کے نمائندے لوٹ آئے اور ان کا کہنا تھا کہ بہادر شاہ ظفر صرف ہڈسن کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے، وہ بھی اس وقت جب جنرل آرچرڈ ولسن یہ وعدہ دیں گے کہ بادشاہ کی جان بخش دی جائے گی۔ ابتدا میں جب انگریز دلی میں داخل ہوئے تو شہنشاہ نے قلعہ کے اندر اپنے محل میں رہنا پسند کیا، لیکن پھر 19 ستمبر 1857 کو بادشاہ نے اپنے پورے خاندان اور عملے سمیت محل چھوڑ کر اجمیری گیٹ کا راستہ استعمال کرتے ہوئے پرانے قلعے چلے گئے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ایک طرف سے تو انگریز باغیوں کو بے رحمی سے پھانسی دے رہے تھے، تو دوسری طرف وہ بہادر شاہ ظفر کو جاں بخشی دے رہے تھے۔ تو بات دراصل یوں ہے کہ بہادر شاہ ظفر 100 سن رسیدہ شخص اور اس بغاوت کے برائے نام لیڈر تھے۔ دوسرا یہ کہ شمالی ہند کے دیگر حصوں میں ابھی لڑائی جاری تھی، انگریز صرف دہلی میں ہی دوبارہ داخل ہوئے تھے۔ بادشاہ کی جان لے کر وہ دیگر باغیوں کے جذبات کو بھڑکانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ہتھیار ڈالنے پر اتفاق کیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے ہتھیار ہڈسن کو سونپے۔ ہمایوں کے مقبرے کے باہر بادشاہ نے اپنے ہتھیار ولیم ہڈسن کو سونپ دیے۔ بادشاہ کو بیگم سمرو کے گھر میں رکھا گیا اور MH 61 بٹالین کے 50 نوجوانوں کو نگرانی پہ مامور کیا گیا۔ کیپٹن چارلس اپنی کتاب دی نیریٹو آف سیز آف دہلی میں لکھتے ہیں کہ مغل خاندان کا آخری نمائندہ ایک سادہ چارپائی پر بیٹھا تھا اور 2 نوکر مور پنکھ سے ہوا کر رہے تھے۔ درمیانی قد کے بادشاہ اپنی زندگی کی 80 بہاریں دیکھ چکے تھے، سفید لباس اور اسی رنگ کی پگڑی سر پر تھی۔ 22 ستمبر تک جنرل آرچرڈ ولسن نے مغل شہزادوں کی گرفتاری کے لیے 100 فوجیوں کا ایک دستہ تشکیل دیا، جس کی سربراہی میک ڈاول نے کی۔ یہ ٹیم ہمایوں کے مقبرے کی طرف روانہ ہوئی۔ ہڈسن کی ٹیم مقبرے سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ انہوں نے اپنے سربراہ یعنی رجب علی کو بھیجا تاکہ وہ شہزادوں سے بات چیت کریں تاکہ وہ ہتھیار ڈال کر۔ تھوڑی دیر بعد شہزادوں نے جاں بخشی کا وعدہ چاہا، لیکن ہڈسن نے انکار کر دیا۔ کچھ دیر بعد تینوں شہزادے مرزا مغل، مرزا خضر سلطان اور مرزا مغل کے بیٹے مرزا ابوبکر ہتھیار ڈال کر خود کو ہڈسن کے حوالے کر دیا۔ شہزادوں کے ساتھ ان کا دیگر سامان بھی تھا۔ کیپٹن ہڈسن نے دہلی سے 5 میل دور شہزادوں کو شاہی لباس اتارنے کا حکم دیا اور پھر انہیں 2 گولیاں اپنے کولٹ ریوالور سے مار دی۔ شہزادوں کی لاشیں عوامی مقامات پر رکھ دی۔ 27 ستمبر کو انگریزوں کی ایک اور ٹیم نے 3 اور شہزادوں کو پکڑ لیا۔ ان شہزادوں کے نام مرزا بختیار شاہ، مرزا مینڈو اور مرزا جواں بخت۔ اکتوبر کے مہینے تک بہادر شاہ ظفر کے 2 اور بیٹوں کو پکڑ کر گولی مار دی گئی۔ کہتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹے مرزا عبداللہ اور مرزا کویش انگریزوں کے چنگل سے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دہلی کے زبانی کہانیاں اردو کے مصنف عرش تیموری نے اپنی کتاب قلعہ معلیٰ کی جھلکیوں میں لکھا ہے کہ دونوں شہزادوں کو ایک سکھ رسالدار کی نگرانی میں ہمایوں کے مقبرے میں رکھا گیا تھا۔ اس سکھ سردار نے
دونوں شہزادوں کو بھگا دیا۔ مرزا کویش فقیر کے بیس میں ہی ادے پور پہنچنے میں کامیاب ہوئے، جہاں مہاراجا نے انہیں 2 روپے یومیہ تنخواہ پر اپنے پاس رکھ لیا۔ بادشاہ کے دوسرے بیٹے عبداللہ نے ٹانک میں قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار دی۔ کچھ شہزادوں کو آگرہ اور کانپور اور الہ آباد کی جیلوں میں رکھا گیا، جہاں ان کی زندگی شدید اجیرن بنا دی گئی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر 2 سال کے اندر ہی وفات پا گئے۔ بہادر شاہ ظفر بھی برما میں 7 ستمبر 1862 کو وفات پا گئے۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا یہ ایک شعر ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی جا نہ مل سکی کوئے یار میں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔